إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 18. قد افلح. سورہ المؤمنون. خلاصہ و تفہیم. اے لوگو، تم میں سے ہر کوئی فلاح کا طلبگار ہے اور نقصان سے حد الامکان گریزاں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فلاح کن لوگوں کو نصیب ہوگی. اس کی پہلی شرط ایمان ہے. اللہ کے نزدیک دولت کی ریل پیل، دنیاوی آسودگی یہ کامیابی کی دلیل نہیں. کامیاب وہ ہے جو سب سے رخ موڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے. کسی شخص کا ایمان اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. اب وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کے آگے جھک جانے والا بن جاتا ہے، اور پھر اس کا جھکنا جسمانی ہی نہیں ہوتا، اس کا دل بھی اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے. اس کی سنجیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بے فائدہ مشاغل میں وقت کو ضائع کرنا اس کو ہلاکت معلوم ہونے لگتا ہے. وہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹاک شوز وغیرہ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس جواب دہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے زندگی کے ایک ایک لمحے کا اپنے رب کو حساب دینا ہے. وہ اپنے مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا، وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے نام پر نکالتا ہے. اس سے ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے. وہ اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والا بن جاتا ہے اور انہیں ان حدود کے اندر استعمال کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں. وہ اپنی بیویوں اور ان لونڈیوں تک جن کی کہ اس زمانے میں اجازت تھی محدود رہتے تھے. ایک صاحب ایمان دنیا میں ایک ذمہ دار آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے. دوسروں کی امانت میں وہ کبھی خیانت نہیں کرتا. کسی سے جب کوئی عہد کر لیتا ہے تو کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا. تو جان لو کہ اللہ کو ایسی ہی صفات کے حامل مومنین مطلوب ہیں جن کے لیے اس نے اعلیٰ ترین نعمت جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے. موت کے بعد وہ اس کی فضاؤں میں داخل کر دیے جائیں گے تاکہ وہ ابدی طور پر اس میں راحت و عیش کی زندگی بسر کریں. بس اب اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، فلاح کی چاہت رکھتے ہو، تو دنیا کی زندگی میں اپنے اندر یہ تمام صفات پیدا کرو. ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی فطرت میں سادگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تحمل و برداشت ہے. اپنی اصل کو کبھی نہ بھولو. تمہاری فطری تخلیق حقیر پانی کی ایک بوند سے ہے. پھر رحم مادر میں تمہیں تخلیق کے دیگر مراحل سے گزارا جاتا ہے. تم بوند سے لوتھڑے میں تبدیل ہوتے ہو، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا جاتا ہے، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے. اس طرح ایک بہترین مخلوق وجود میں آتی ہے. کبھی غور کیا کہ تمہیں ان سب مراحل سے کون گزارتا ہے؟ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور حسن صنعت کا ایک نمونہ ہو. تمہارا دنیا میں قیام ایک امتحان ہے. اس امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں موت دی جائے گی اور قیامت کے دن دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا پا کر ایک ہمیشگی کی زندگی میں داخل کر دیے جاؤ گے. ذرا نظر اٹھاؤ، ہم نے تم پر تہ در تہ 7 آسمانوں کی چادر تان دی جو تم تک بہت سی مضر چیزوں کو پہنچنے سے روک دیتی ہے. یہ سب ہم نے یوں ہی الٹ اپ نہیں بنا دیا. بڑے حساب کتاب سے، بڑے ٹھیک اندازے سے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم ضروریات زندگی پاؤ. تمہاری غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اجناس اور جانور پیدا کیے. تمہارے سفر کے لیے دریاؤں اور کشتیوں کو مسخر کیا. مویشیوں میں تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھ دیے. یہ سب انتظام
اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم اپنے مہربان رب کو پہچانو اور اسی کے مطیع فرمان رہو۔ جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا اور انہوں نے قوم کو اس کے انجام سے ڈرایا تو وہ بولے، ارے یہ تو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، اللہ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ یہ بات تو ہم اپنے باپ دادا کے وقتوں سے نہیں سن رہے، یہ تو بالکل ہی کوئی مجنون لگتا ہے۔ ایک مدت تلقین کے بعد بھی نوح علیہ السلام امر حق کو نہ منوا سکے، پھر ہم نے ان کا شدید مواخذہ کیا۔ ایک عظیم طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کشتی میں ہجرت کی، پوری قوم غرقاب کر دی گئی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ہجرت کے مناسب حال دعا تلقین کی کہ سوار ہو چکنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرنا کہ اے رب تو ہمیں جہاں اتارے خیر و برکت اور اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اتار، تو بہترین جگہ فراہم کرنے والا ہے۔ اس واقعہ سے اے امت محمدیہ یہ بات جان لو کہ آزمائش ہماری سنت ہے اور ہم آزمائش کر کے ہی رہتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی نسل پھولی پھالی، صدیوں گزری، لوگ دوبارہ اسی گمراہی میں پھر مبتلا ہو گئے۔ ہم نے پھر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں حق کی دعوت دی اور انہیں ان کی سرکشی کے انجام سے آگاہ کیا، مگر دوبارہ یہی ہوا کہ قوم کے سردار پیغمبر کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ قوم نے دیکھا کہ پیغمبر کے گرد نہ تو دولت کے ڈھیر جمع ہے، نہ ہی اقتدار کی گدی ہے، اس لیے انہوں نے پیغمبر کو حقیر سمجھ لیا۔ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو بعید از امکان جانا کہ جب ہم مر کر گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ بس جو کچھ ہے آج کی زندگی ہے، کل کے اندیکھے فائدے کی خاطر آج کے یقینی فائدے کو نہ کھو۔ پھر جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں، انہوں نے اپنے کانوں کو حق سننے کے لیے بند کر دیا، تو ہم نے ان پر ایک ایسی چنگھاڑ بھیجی جس نے ان کے کان کلیجے سب کچھ پھاڑ کے رکھ دیا۔ ایسے ناہنجاروں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ پھر ہم قوموں میں پے در پے پیغمبر اٹھاتے رہے، ہر قوم کو اس کی پوری مہلت دی جاتی رہی، کوئی بھی قوم اپنے وقت سے پہلے اپنے انجام کو نہ پہنچی اور نہ ہی اپنی مہلت ختم ہونے کے بعد ٹھہر سکی۔ آج بس ان کے افسانے ہی رہ گئے ہیں۔ پھٹکار ہو ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ درباریوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور بولے کہ ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلامی کرتی ہو۔ پس فرعونی بھی ہلاک ہونے والوں میں جا شامل ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا کیا، مگر یہود ان کے بھی انکاری رہے اور ثابت کر دیا کہ وہ حامل رسالت ہونے کے قابل نہیں۔ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ جب تک دین اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ رہے، یہ دلوں میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت پیدا کرتا ہے، اور جب دین کی اصل روح نکل جائے تو فخر و مباحات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ اہل دین گروہوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر گروہ اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی ایسا پہلو لے لیتا ہے جس میں اس کے لیے فخر کا سامان موجود ہو۔ فخر والے دین ہمیشہ کئی ہوتے ہیں اور خوف والا دین ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لوگوں، دنیاوی خوشحالیوں کو کامیابی کی دلیل نہ سمجھو، یہ قدرت کے قانون استدراج کا پھندا ہے۔
لوگ انہی میں منہمک رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب انہیں دبوچ لے گا. تب وہ فریاد کریں گے، بلبلائیں گے، لیکن اس وقت ان کا فریاد کرنا بالکل بے سود ہوگا. حقیقت میں تو کامیاب وہ ہیں جو مرغوبات دنیا سے منہ موڑ کر رضا الہی کی طلب میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں. یہ اپنے رب کی خشیت سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں. قرآنی احکامات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. مال دکھاوے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ کی حضور حاضری سے ڈرتے ہیں. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ پائے گا وہ اس کی اپنی دنیاوی سعی و عمل کا ثمرہ ہوگا. دنیا پرستوں کا یہ حال ہے کہ جب نبی ان کے پاس حق لے کر آتا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ حق کے تابع نہیں بننا چاہتے بلکہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہے. اب اگر کائنات کا نظام بھی انسان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو جو فساد انسانی دنیا میں ہے وہی فساد باقی کائنات میں بھی برپا ہو جائے گا. نبی کبھی بھی لوگوں سے کوئی مادی مطالبہ نہیں کرتا. اس کی دعوت اس کی روح کی سب سے بڑی غذا ہے. حق کی دعوت وہی قبول کرتا ہے جس کے دل میں آخرت کا کھٹکا لگا ہو. اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ جب کوئی گروہ سرکشی اختیار کرتا ہے اور نصیحت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو وہ اس گروہ پر تنبیہی عذاب بھیجتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ حق بات کی طرف دھیان دے سکیں. لیکن تاریخ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان نہ اچھے حالات سے سبق لیتا ہے اور نہ برے حالات سے. وہ اچھے حالات کو اپنی تدبیر اور قابلیت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے اور برے حالات کو زمانے کی گردش کا. آدمی اسی طرح غفلت میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا آخری فیصلہ آ جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اب بے سود. دیکھو تمہارا رب کتنا کریم ہے. اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور یہ سب اس لیے عطا کیا کہ تم زندگی کی حقیقت کو جانو. اس کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو پہچانو. یہی کان، آنکھ اور دل کا شکرانہ ہے. کیا تم نے غور کیا کہ گردش لیل و نہار زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کی مثال ہے؟ کیا اللہ کو مشکل ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کرے؟ ان منکرین حق کا فکری تضاد تو دیکھو. ان سے پوچھو کہ یہ زمین اور آبادی کس کی ہے، یہ فوراً کہیں گے اللہ کی. ان سے کہو پھر تم اپنے افکار و عقائد کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ پھر اس کی خدائی میں دھاندلی مچاتے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور کوئی دوسرا اس کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا. یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. ان سے کہو پھر تمہاری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ شرکاء و شفعاء تم نے کہاں سے گھڑ لیے؟ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے. اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ہر ایک اپنی اپنی خلق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور ان کی کشاکش سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار جو حرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں. آپ ان کی برائی کے جواب میں ان سے اچھا سلوک ہی کرتے رہیے. اگر شیطان کسی جوابی کارروائی پر اکسائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے. منکرین حق کی آنکھ اس وقت کھلے گی جب ان کی آنکھ بند ہونے لگے گی. پھر اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ اے رب بس ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اس بار ہم اچھے کام کر کے آئیں گے.
یہ جھوٹے ہیں، اگر انہیں ایک موقع اور بھی دے دیا جائے تو یہ یہی کچھ کر کے آئیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ عجب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ بھاری پلڑوں والے فلاح پائیں گے، ہلکے پلڑوں والے مارے جائیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر آ جائیں گے۔ ارے کیوں بلبلا رہے ہو؟ وہ تم ہی تو تھے جو ان آیات عذاب کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اب اپنی بدبختی اور گمراہی کا اقرار کرتے ہو، لیکن یہ اقرار اب تمہیں جہنم سے نکالنے والا نہیں۔ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے جو ہم سے رحم اور بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ذرا انہیں غور سے دیکھو، آج یہی کامیاب ہیں۔ تم نے تو سوچ رکھا تھا کہ تم نے ہمارے پاس کبھی پلٹنا ہی نہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ میں معبود ٹھہراتے تھے ان کا حساب کیسے چکاؤ گے؟ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس طرح دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں حدود، عفت و عصمت اور توحید و رسالت سے متعلق بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ انزلناہا سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اہم حصہ واقعہ افک ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور براءت من جانب اللہ سے متعلق ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے شروع ہی میں فرما دیا کہ اس سورہ کے تمام مضامین ہماری طرف سے ہیں اور ہمارے ہی نازل کردہ ہیں، تاکہ کوئی بدباطن و کینہ پرور اس میں چون و چرا نہ کر سکے، ورنہ تو تمام قرآن ہی اللہ عز و جل ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ سورہ ہماری نازل کردہ ہے، اس میں 2 ٹوک واضح تنبیہات ہیں تاکہ تم سبق لو۔ زانی مرد اور زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارو۔ سزا کی تنفیذ میں کسی نرمی، کسی مداحنت یا چشم پوشی سے کام نہ لیا جائے۔ جو اس میں مداحنت یا نرمی سے کام لے ان کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان معتبر نہیں، اور یہ سزا سر عام دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اگر زناکار توبہ نہ کرے تو زانی مرد کو کوئی صاحب ایمان اپنی بیٹی نہ دے۔ اسی طرح زانیہ کو کوئی با ایمان مرد اپنے نکاح میں نہ لے۔ اس آیت میں زانی کے لیے مشرکہ کا موضوع ہونا اور زانیہ کے لیے مشرک کو موضوع قرار دیا جانا بڑا معنی خیز ہے۔ زنا اسی طرح کی اخلاقی نجاست ہے جس طرح شرک عقائد کی نجاست ہے۔ جو لوگ شریف اور آزاد مومنات پر زنا کی تہمت لگائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جرم کے 4 عینی گواہ پیش کریں۔ اگر وہ 4 معتبر گواہ پیش نہ کر سکیں تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو ساقط و مردود کر دو، تاکہ معاشرے میں ان کی عرفی حیثیت بالکل ختم ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس کی ذات کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو اس صورت میں معاملہ کا فیصلہ لعان یعنی قسم سے ہوگا۔ مرد 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹ الزام لگا رہا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر عورت مرد کی اس قسم کا کوئی مدافعت نہ کرے تو اس پر زنا کی حد یعنی سنگساری کی سزا جاری ہو جائے گی، اور اگر وہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے لیے سزا سے بریت اسی صورت میں ہوگی جب وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔
یہ تم پر اللہ کا فضل و رحمت ہے کہ وہ تم کو روشن اور واضح ہدایات دے رہا ہے تاکہ تمہارے لیے توبہ و اصلاح کی راہ کھول دے۔ آیات 11 سے 26 تک فتنہ افک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اس موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت سے صادر ہوئی کہ وہ بھی منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنہ میں نادانستہ شریک ہو گئے اور بے سوچے سمجھے اسی طرح کی باتیں بولنے لگے جس قسم کی باتیں منافقین پھیلانا چاہتے تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد اعتماد اور حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ افک جھوٹی، من گھڑت اور خلاف حقیقت بات کو کہتے ہیں۔ یہاں اشارہ اس فتنے کی طرف ہے جو غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محتم کرنے کے لیے برپا کیا۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر بھی زبان پر لانا گوارا نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹ تو تمام مسلمانوں کی ماں سے متعلق تراشا گیا تھا۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کی طرف صرف ایک لفظ افک سے اشارہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیا، بس اتنا پتہ دے دیا کہ اس کے ایجاد کرنے والے اور اس کے پھیلانے والے کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، جس بات پر قرآن نے زور دیا وہ یہ کہ اس واقعہ میں کیا اسباق ہیں اور ایسی صورتحال میں مومنین کو کیا کرنا چاہیے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں سے واقعہ کی نوعیت صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک الگ اونٹ پر ہم سفر تھی۔ راستے میں فوج نے شب میں کہیں پڑاؤ ڈالا۔ فوج کے کوچ سے پہلے ام المومنین ضرورت سے باہر نکلی۔ اتنے میں فوج کو کوچ کا حکم ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ام المومنین کا ساربان بھی یہ سمجھ کر روانہ ہو گیا کہ آپ ہودج میں سوار ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جگہ پر واپس آئیں اور دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا تو شب میں اس کے سوا انہیں کوئی اور تدبیر نظر نہیں آئی کہ وہیں ٹھہری رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلہ کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ کوئی چیز چھٹ جائے تو اس کا خیال کر سکیں۔ جب وہ پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے رہ گئیں تو انہوں نے انا للہ پڑھا، اپنا اونٹ بٹھایا، ام المومنین اس پر سوار ہوئیں اور انہوں نے مہار پکڑ کر اونٹ کو قافلے سے جا ملایا۔ فوج کے کوچ و قیام کے دوران میں اس قسم کے واقعات کا پیش آ جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن منافقین نے اس ذرا سی بات کو افسانہ بنا ڈالا۔ تاہم اس واقعہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آستین کے سانپ پہچان لیے گئے جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ بظاہر یہ لوگ مسلمانوں سے الگ نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا مسلمانوں کے اندر گھس کر اپنا زہر پھیلانا وہ یہ موقع پا لیتے تھے اور بہت سے سادہ لوگ مسلمان ان کے چکموں میں آ جاتے تھے۔ قرآن اس موقع پر کہتا ہے کہ یہ اٹھایا گیا فتنہ تمہارے حق میں برا نہیں ہوا، بلکہ اس سے تمہیں اپنی صفوں میں گھسے ہوئے دشمنوں کی پہچان ہو گئی۔ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں اور بروقت ان کی اصلاح و تدبیر ہو گئی۔ اس واقعہ نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکام و ہدایت کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اشرار و مفسدین کے لیے یہ واقعہ باعث ہلاکت ثابت ہوا۔ انہوں نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کا درجہ پا لیا۔ اس واقعہ میں کچھ سادہ لوح مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، جن میں سے ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز بھی تھے۔ ان کی آپ معاشی مدد کیا کرتے تھے۔
اس تکلیف دہ واقعے کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ وہ ان سے کوئی تعلقات نہ رکھیں گے۔ اسے اللہ عز و جل نے ناپسند فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص اور عفو درگزر سے کام نہ لے۔ مومنو، یاد رکھو، انسان دوسرے کے لیے جو بھی برے کلمات زبان سے نکالتا ہے وہ اس شخص تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ انسان دوسروں پر ہاتھ پاؤں سے ظلم کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ یہی اعضائے جسمانی قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ لوگوں، تمہارا ہر عمل ہر آن اللہ کی نظر میں ہے اور باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نیک لوگوں پر اچھالی گئی کیچڑ دنیا میں صاف کر دیتا ہے، انہیں یوم آخرت جھوٹے الزامات سے بالکل بری کر دیتا ہے اور حق سے وابستہ رہنے پر ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس دنیا میں نیک و بد رلے ملے ہیں، لیکن آخرت میں نفوس کی درجہ بندی ایمان و عقائد اور اعمال و اخلاق کے اعتبار سے ہوگی۔ پاکیزہ مرد اور عورتوں کے جوڑے الگ بنا دیے جائیں گے، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہوگا، اور خبیث مرد و زن الگ جمع کر دیے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرو، اگر جواب مل جائے فبہا، اور صاحب خانہ آ کر اندر لے جائے تو ٹھیک، ورنہ 3 بار تک سلام کر کے جواب نہ پاؤ تو واپس لوٹ آؤ۔ مومن مردوں اور عورتوں، اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس طرح بہت سے فتنوں اور خرابیوں سے بچ رہو گے۔ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کے آنچل سینوں پر ڈال رکھیں اور اپنے سنگھار ظاہر نہ کریں سوائے قریبی محرم رشتوں کے۔ بس تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اسلام زور دیتا ہے کہ ہر شخص نکاح کے ذریعے گھر بسا کر زندگی کا حقیقی رخ اختیار کرے۔ غربت و افلاس نکاح میں آڑے نہ آنے پائے۔ اللہ تمہارے رزق میں وسعت دے گا۔ تمہارے جو غلام اور باندیاں نکاح کے قابل ہوں ان کے نکاح کر کے ان کے لیے پاکیزہ زندگی کا بندوبست کرو۔ دیکھو، ہم نے قرآن میں تمہاری ہدایت کے لیے بہت صاف اور روشن آیتیں نازل کی ہیں جو انسان کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، مگر اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ لوگوں، اپنے رب کو پہچانو، اللہ عز و جل آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ہر چیز اسی کے نور سے منور ہے، ورنہ سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں۔ اس کی روشنی کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک طاق ہے، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے جو ایک قندیل کے اندر ہے۔ اس چراغ کو ایک برکت والے زیتون کے درخت سے نہ ختم ہونے والا تیل مسلسل پہنچ رہا ہے۔ یہ درخت نہ بالکل مشرق میں ہے نہ بالکل مغرب میں، بلکہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے ہر طرف سے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اس کا تیل اتنا لطیف ہے کہ خود ہی چمک اٹھتا ہے، اور اگر دیا سلائی دکھا دی جائے تو پھر اس کی روشنی کے کیا ہی کہنے۔ اللہ عز و جل کا نور کل کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ انسان کے دل میں اس کے گناہ اور خواہشات اندھیرا پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ روشنی انہیں میسر آتی ہے جو اپنی اصلاح کے طلبگار ہوتے ہیں۔ انسان کا بدن ایک طاق ہے، اس کا دل ایک قندیل ہے جس میں اللہ کے نور کا چراغ روشن ہے۔ اس کو اگر قرآن کی روشنی دکھا دی جائے تو پھر اس کی روشنی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔ بس جو شخص اللہ کو نہیں مانتا یا مانتا تو ہے مگر اس کی صفات اور ایمان کے تقاضے پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے پوری کائنات عالم ظلمات ہے، اندھیر نگری ہے۔ اس کے برعکس
جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے احکامات پر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ انسانی جسم میں جو مقام دل کا ہے وہی مقام انسانی بستی میں مسجد کا ہے۔ انسان کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے اور مسجدیں اللہ کی عبادت سے آباد ہوتی ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں اللہ کو یاد کیا جائے۔ جنہیں اللہ اپنے نور کا حصہ عطا فرماتا ہے وہ مسجدیں آباد کرتے ہیں، دنیاوی معاملات انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ والے ہو جاتے ہیں اور آخرت کے انجام سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ ان کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں سراب کہ جسے وہ پانی سمجھے ہوئے تھے، وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہ پایا۔ ہاں اللہ وہاں موجود تھا، اس نے پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ کفار ذہنی طور پر گھٹا ٹوپ اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس اندھیرے کی مثال یہ ہے کہ گہرا سمندر ہو، رات اندھیری ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو اور اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اور یہ ان طے بہ تاریکیوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں۔ حال یہ ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو، بس جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، فضا میں پرندے پر پھیلائے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی عبادت اور ذکر کا طریقہ ہے جو وہ خود جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، ان کے ٹکڑوں کو تہ بہ تہ جوڑتا چلا جاتا ہے، پھر ابر رحمت برساتا ہے۔ انہی بادلوں کو چاہے تو اولوں کی سنگباری سے عذاب بھی بنا دیتا ہے۔ بجلی کی کڑک اس کی ہیبت کو بیان کرتی ہے۔ دن اور رات کے الٹ پھیر میں آنکھوں والوں کے لیے سبق ہے۔ اللہ نے ایک ہی پانی سے تمام جانداروں کو وجود بخشا، جبکہ ہر ایک کا انداز زندگی مختلف ہے۔ یہ اس دنیا کے خالق کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ منافقین زبان سے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن آزمائش میں ان کا عمل ان کے دعوی ایمان کی تردید کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت فیصلہ کروانے پر تیار ہوتے ہیں جب انہیں یقین ہو جائے کہ فیصلہ ان کے ہی حق میں ہوگا۔ سچے مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ انہیں جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ بس کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، پھر جو منہ پھیرے تو وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ عز و جل اہل ایمان کو ضرور زمین میں اقتدار بخشے گا، ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس جو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے۔ اللہ کفار کو عاجز کر کے رہے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے ایمان والو، لازم ہے کہ تمہارے غلام اور نابالغ بچے اوقات بے تکلفی اور بے پردگی میں، یعنی فجر سے پہلے، دوپہر کو قیلولہ کے وقت اور رات کو عشاء کے بعد بغیر اجازت تمہارے پاس داخل نہ ہوں، اور تمہاری بڑی بوڑھیاں اگر اپنی اوڑھنیاں اتار دیں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم اگر وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ ان احتیاطی پابندیوں کی عائد کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ اندھے، لنگڑے اور مریض اپنے تعلق کے لوگوں کے سہارے سے محروم ہو جائیں، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ اعزاء و اقربا اور دوستوں کے ساتھ معاشرتی روابط منقطع ہو جائیں۔ مل جل کر کھاؤ پیو، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے اور اجازت لے کر داخل ہو۔
جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہو تو اس وقت تک اس مقام کو نہ چھوڑو جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لو، اور رسول کو اختیار ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے، اور پھر ان کی کمزوری پر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اے ایمان والو، رسول کی ہر پکار پر لبیک کہو، ان کے بلانے کو عام آدمی کا سا بلانا نہ سمجھو۔ اللہ ایک دوسرے کی آڑ میں کھسک جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ رسول کی عدم اطاعت کرنے والوں کو دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کان کھول کر سن لو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس حال میں بھی ہو اللہ تم سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ کے حضور پیشی کو مت بھولو، جس دن وہ تمہارا سب کیا دھرا تمہارے آگے رکھ دے گا، وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ سورہ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کے لفظی معنی ہے فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا معیار۔ یہاں فرقان سے مراد قرآن مجید ہے، جو بیک وقت اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ یقینی طور پر صحیح ہے، اس کی صحت اور قطعیت میں کوئی شبہ نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کو ماننا اور اس کو نہ ماننا دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اللہ نے اپنے بڑے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن بادشاہ حقیقی کا فرمان ہے، اس بادشاہ کا جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا مددگار ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کا یکا و تنہا مالک ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق اور اس کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے۔ تعجب ہے لوگوں نے ایسوں کو معبود بنا رکھا ہے جو دوسروں کو تو درکنار خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ مرے کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں۔ کیا کوئی انسان قرآن جیسا کلام بنانے کی قدرت رکھتا ہے؟ جھوٹ کے تمار ہیں جو منکرین حق باندھ رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو کائنات کے بھیدوں کا آخری حد تک جاننے والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں بھی غلطیاں ملتی جس طرح دوسری انسانی کتابوں میں ملتی ہیں۔ منکرین کے نزدیک رسول کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے جو انسانوں سے ماورا ہو۔ اصل میں بات بس اتنی ہے کہ یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ بس ان کے لیے ہولناک جوش مارتی بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، پھر یہ موت کو پکاریں گے کہ اس کی شدید اذیت سے نجات ہو، مگر وہاں موت در موت بھی اس اذیت سے چھٹکارا نہ دلا سکے گی۔ پھر ان کے دنیاوی معبودوں کو بھی گھیر کر لے آیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ ہماری مجال نہ تھی، دراصل یہ سامان زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے تھے کہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اس طرح تمہارے جھوٹے معبودان تم سے پنڈ چھڑا لیں گے اور تم شامت اعمال کو نہ ٹال سکو گے۔ پیغمبر ہمیشہ انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے۔ وہ سب عام انسانوں کی طرح ہی کھاتے پیتے اور حاجتیں رکھتے تھے اور انہی کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اصل میں اس طرح لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہیں، اور اہل ایمان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ منکرین کی لایعنی باتوں پر بے برداشت نہ ہوں، ہر حال میں صابر اور شاکر بنے رہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک صاحب ایمان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حق و باطل میں ہمیں ٹھیک ٹھیک فرق کرنے والا بنا دے، ہمیں دین پر ثبات عطا فرمائے، اپنی ذات کا عرفان عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیا اور پاک دامنی جیسے اعلیٰ صفات سے نوازے، جب ہم اس کے پاس حاضر ہوں وہ ہم سے راضی ہو۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو صلو علیہ